پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ آپ 2008 میں ممبر آزاد حیثیت سے ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے. اس کے بعد اے ایم پی نے آپ کو آفر کی کہ آپ اے ایم پی جوائن کر لیں, آپ کو ہم وزارت دیں گے. تو آپ نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا. عبدالستار خان صاحب, کیا ایسا نہ ہوتا اگر آپ اے ایم پی جوائن کرتے, علاقے کے لیے وافر مقدار میں فنڈ بھی آتے, ترقیاتی کام بھی ہوتے, آپ نے ان تمام چیزوں کو سائڈ پر رکھ کے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا؟ صرف زرداری کو صدارتی ووٹ دینے کے بدلے آپ کو یہ آفر کی گئی تھی آپ کو کروڑوں روپے ملیں گے, آپ کو پلاٹ ملیں گے, مگر آپ نے اس کو بھی ٹھکرا دی. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ اندر کی باتیں تھی, میں آپ کو اگر ضرورت میں نے کبھی کی نہیں کہ لوگوں سر سینٹ کے ایک امیدوار تھے, انہوں نے آپ کو 6 کروڑ روپے کی آفر کی کہ آپ ووٹ دے دیں, 6 کروڑ لے جائیں, وہ بھی آپ نے ٹھکرا دی. ہمیں سننے کو ملا ایک اسلام آباد میں کوئی ایک ٹورزم ایکسپو تھا یا کوئی اس طرح پروگرام تھا, وہاں آپ نے بات کی ٹورزم کے حوالے سے. پھر عمران خان صاحب بڑے متاثر ہوئے اور آپ کو وزارت بھی آفر کی کہ آپ کوئی وزارت لے لیں, وزارت جنگلات میرے خیال میں اس طرح, یا ٹورزم اس طرح انہوں نے آفر کی تھی. آپ نے اس کو بھی ٹھکرا دی. پھر اس کے بعد خان صاحب نے بہت سی دفعہ آپ کے پاس لوگ بھیجے کہ عبدالستار خان صاحب کو کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آ جائیں. آپ نے اتنی بڑی آفر کو ٹھکرا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں کوہستان ٹی وی. میں ہوں آپ کا میزبان سیف اللہ کوہستانی. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آج ہم ایک بڑا اہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں. آج کے انٹرویو میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. نوجوانوں کی دلوں کی آواز, طالب علموں کی آواز, سابق رکن ممبر صوبائی اسمبلی عبدالستار خان صاحب آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہوں گے. تو اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے سر بہت شکریہ آپ نے کوہستان ٹی وی کے لیے وقت نکالا. سر آج ہم آپ سے آپ کی زندگی کے حوالے سے چند سوالات کریں گے, کیونکہ سیاست پر تو آپ سوشل میڈیا پر بھی بات کرتے ہیں, فزیکل لائف میں بھی بات کرتے ہیں, مگر آج ہم آپ کی زندگی پر کچھ سوالات کریں گے. سر سب سے پہلے سوال آپ سے یہ ہے, یہ بتائیے گا آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ سیف اللہ خان, میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے شکریہ سر آج اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا ہے. شکریہ سر. اور ایک زندگی کی خواہش بھی تھی کہ آپ سے ایک رابطہ رہے. بالکل سر. اور ہم اس اپنے گفتگو کا ایک آغاز بھی کوہستان کے نام سے کریں, کوہستان کے سرزمین پہ کریں, تو اللہ نے وہ خواہش پوری کی ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے چینل کا بھی. سیف اللہ, میں نے 1982 میں گورنمنٹ پرائمری اسکول جلکوٹ, جو میرا مادر علمی ہے, میں نے وہاں سے تعلیم شروع کی ہے. اور اس کے بعد مڈل میں نے گورنمنٹ مڈل اسکول داسو سے میں نے مڈل لیول تک یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے. پھر میٹرک میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 ایبٹ آباد سے کی ہے. اچھا. ایف ایس سی میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج نمبر 2 ایبٹ آباد سے کی ہے. اور اس کے بعد گریجویشن میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کی ہے. یہ میرے علمی سفر ہے. اور تعلیم کی بات آپ نے کی تو میں اپنے روحانی باپ, جس نے گورنمنٹ پرائمری اسکول کی جالکوٹ کی بنیاد رکھی تھی, اور ہمارا جو استاد محترم تھا سعید جہانگیر شاہ صاحب, جو اس وقت دنیا میں نہیں ہے, وہ ہمارا روحانی باپ کے طور پر اس نے جو کوہستان میں اور خاص کر جلکوٹ ایریا میں جو تعلیم کی بنیاد رکھی ہے, ہی واز دی فرسٹ ٹیچر, آئی واز دی فرسٹ اسٹوڈنٹ. ماشاء اللہ. ٹھیک. اچھا سر, اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سر تعلیم تو آپ نے حاصل کر لی, سر پیشے تو اور بھی بہت سارے تھے, سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ سیف اللہ, ہر انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے. میں شروع سے جب پڑھتا تھا اس زمانے میں بھی میرا ایک ذہن تھا مطلب اس طرف کوئی, لیکن مواقع نہیں تھے اس وقت, حالات کچھ اور تھے. چونکہ میں ایک مڈل کلاس کا بندہ ہوں, ایک عام کلاس کے بندے کو سیاست میں آنا ہمارے کوہستان کے روایتی ماحول میں بڑی مشکل بات تھی. لیکن میرے خیال میں سیاست میں کرنا, یہ لوگ تو اس کو ایک کیا سمجھ رہے ہیں, جاب سمجھ رہے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ان بارن چیز ہوتی ہے. جس طرح ایک بندے کی ایک
مزاج ہوتی ہے مطلب اس میں قدرتی طور پر کوئی جراثیم ہوتے ہیں، تو میرے اندر بھی وہ جراثیم تھے شاید. تو اس لیے پہلے میں نے آغاز جو سیاست میں آنے کا کیا وہ میرے بڑوں نے، اس وقت میرے برادری نے اور میرے علاقے کے لوگوں نے، عوام نے خود مجھے بلا کر اس میں بلدیاتی الیکشن میں نے شروع میں 2001-2 کے مشرف دور میں جو بلدیاتی الیکشن سے میں نے سیاست کا آغاز کیا تھا. اچھا. اس کے بعد مختلف مراحل رہے. تو بہرحال ایک چیز تھی کہ کوہستان کے حالات کو دیکھ کر، حالانکہ ہمارے روایتی بڑے قداور شخصیات بھی اس وقت سیاست میں تھے، اور کوہستان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر روایتی سیاست ہیں. ایگزیکٹلی. تو میرا جو دل کی بات وہ یہ تھی کہ میں اس روایتی سیاست کو توڑ پیدا کروں کوہستان میں، اور ورکر کی سیاست، ایک پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے، حقیقی سیاسی ورکر کی حیثیت سے میں قومی دھارے میں قوم کو دیکھنا چاہتا تھا، سیاسی جماعتوں میں قوم کو دیکھنا چاہتا تھا. میرا پروگرام اس وقت بھی، میرا جو ویژن تھا وہ سوچ یہی تھی، اور آج بھی میں اس پہ فرملی میں بالکل قائم ہوں اس بات پہ. میں کہتا ہوں کہ کوہستان میں جب یہ قومی دھارے میں آئے گی، نیشنل پالیٹکس میں انوالو ہوگی، سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستگی ہوگی، تو ہم یہاں کے جو روایتی ماحول ہے، جو تعصبات ہیں مختلف علاقائی، لسانی، علاقائی بیلٹ وغیرہ کے، اس کے مطلب جو یہ چیز اس کی ہم توڑ پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک سیاسی ورکر پیدا کر سکتے ہیں. اس لیے میں نے یہ شروع سے یہ بات کی ہے اپنے جوانوں سے. میں کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستگی رکھو، اس بنیاد پہ پالیٹکس کرو، سیاست میں آؤ. اور الیکشن تو ہمارا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ متوازی ایک نظام بھی ادھر ہیں، مطلب ایک روایتی انداز میں ہم بھی کرتے ہیں، لیکن سیاست جو ہے وہ کل وقتی جاب ہے. اس لیے قوم کو جس علاقے کے لوگ نیشنل پالیٹکس میں شامل رہیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ شامل رہیں، انہوں نے گین بھی کی ہے. میں اس بات پہ آج بھی قائم ہوں کہ ہمارے تمام بیماریوں کا علاج اسی میں ہے کہ ہم قومی دھارے میں رہیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستگی رکھیں، تاکہ جو علاقائی لسانی علاقائی تعصبات ہے اس کی علاج ہم کر سکیں. اور اس بنیاد پہ میں نے سیاست کا آغاز بھی کیا تھا اور آج بھی کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سر. اچھا سر، ایک بڑا اہم سوال ہے، سیاست میں مسلم لیگ نون ہی کیوں؟ 1992 میں میری پہلی ملاقات، اس سے پہلے میں نے سنا تھا یہ نواز شریف کے بارے میں، اور سچی بات یہ ہے کہ جس وقت ہم اسٹوڈنٹ تھے اس وقت یہ ٹورزم وغیرہ پہ میرا کوئی اپنا مطلب کوئی علاقائی آئیڈیا تھا، اس میں کام کر رہا تھا، جس میں نے 92 میں پہلے سپٹ کا ایک واٹر انالیسس کرا تھا، سپٹ کے پانی کا اور زمین کا جو ایک اس کا ایک سروے کرایا تھا. اس میں کے بعد میں نعرہ آیا تو مجھے وہاں پہ پہلے یہ نواز شریف ملا ہے، اس وقت اپوزیشن لیڈر تھا. اچھا. اس وقت ہمارے کچھ اور بڑے بھی تھے. ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ سیاسی طور پر ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے بھی اس میں شامل کر دیا ہمارے بڑوں نے. اور اس میاں صاحب کا جو پروگرام تھا ملک کے لیے، اس نے اٹریکٹ کیا ہے مجھے. آج تک میں اس سے الگ نہیں ہو سکا ہوں، اور آج بھی میں اس بات پہ قائم ہوں کہ مسلم لیگ نون کا جو فکر ہے، جو سوچ ہیں ڈیولپمنٹ سائڈ پہ اور معاشی طور پر ملک کو نکالنے، ایشین ٹائیگر بنانے کی جو بات ہے، یہی بنیادی بات تھی جس نے مجھے اٹریکٹ کیا ہے. اور میں اٹریکٹ کیا، اور میاں صاحب کی جو شخصیت تھی وہ ڈیولپمنٹل، تمام ان کی سوچ دیکھ کے ڈیولپمنٹل سائڈ آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کی، اور آج تک آپ مسلم لیگ نون میں ہیں اور بڑے درینہ کارکن ہیں آپ. اچھا سر، ہم نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے، سوشل میڈیا پر کبھی کبھی آپ بڑی جو لوگ تلخ لکھتے ہیں ان کو بھی بڑا اچھا جواب دیتے ہیں. آپ سوشل میڈیا کوئی ہینڈل کر رہا ہوتا ہے یا خود لکھتے ہیں؟ خود لکھتا ہوں. تمام اکاؤنٹ خود ہینڈل کر رہے ہیں آپ؟ میں زندگی میں نے سیف اللہ، یہ بات شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی میں ورکر سے لے کر آج تک کوئی بھی چیز میں نے لکھنا ہو تو اسمبلی کے لیول پہ بھی میں نے یہ ریکارڈ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ ڈرافٹنگ خود کی ہے. جب میں نمائندہ تھا تو میں نے کوئی پی ایس سیکرٹری نہیں رکھا ہے. اچھا. ایک پڑھ کر کبھی بھی کوئی اسپیچ نہیں کی ہے. اور میں جوانوں کو بھی ایک کہا کرتا ہوں کہ یہ ایز اے ٹرینر کہ ہر کام خود ہی کر لو.
مطلب ایڈمن رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو سوشل میڈیا پہ جب 2009 میں جب پہلی بار آیا تو اس وقت کوہستان کے جتنے اسٹوڈنٹ تھے یونیورسٹیز میں کالجز میں وہ بڑے خوش ہو گئے اس سے کہ ہمارا نمائندہ پہلی بار ہم سے آن لائن مطلب وہ بات کر رہا. تو آج تک میں نے کوئی ایڈمن وغیرہ نہیں رکھا, میں خود جو بھی بات ہوتی ہے میں خود کر لیتا ہوں. خود کرتے ہیں. اچھا سر, ایک اور چیز ہم نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پر, گزشتہ چند دنوں سے آپ مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں ان کی تصاویر بھی لگاتے ہیں, اور پھر ان کو جب کوئی نیا بندہ مسلم لیگ نون جوائن کر رہا ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون کا کوئی نشانی وغیرہ نہیں ہوتی, آپ ایک سفید سا ان کو مفرل سے پہنا دیتے ہیں, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ جماعتی تنظیم سازی کا جو عمل ہمارے کوہستان میں روایتی سیاست ہیں, اس لیے مطلب یہ جماعتی تنظیم سازی کا فقدان رہا ہے بہت بڑا. اس لیے 2009 سے میں نے جب مسلم لیگ نون کی ممبرشپ یہاں کوہستان میں شروع کی تو میں نے ہر مقام پہ جوانوں کو یہی کہا ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستہ رہے, چوائس آپ کی اپنی ہے. ساری سیاسی جماعتوں کے کارکن میرے کارکن ہیں, میں سب تک ہر پارٹی کے کارکن کو میں قدر کے نگاہ سے دیکھتا ہوں. اور اس لحاظ سے میں وقتاً فوقتاً جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں عام آدمی کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی اس بنیاد پہ اپنی تنظیم سازی بھی کریں, عام بندے کو ایک کارکن کو قیادت کا ایک احترام دیں. تو اس وجہ سے مطلب تھوڑی مطلب ان کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اس لیے ایک میں نے ابھی رمضان میں ایک سلسلہ اپر کوہستان میں شروع کیا ہے, اور میں نے جو اپنی رومال ہے مطلب اس کے ان کے گلے میں ڈالنے کا مطلب ہے کہ یہ سفید جو وہ ہیں وہ شرافت کی علامت ہیں. تو امن کی بات, تو میں اس علاقے کو امن کے لحاظ سے بھی اور اس لحاظ سے بھی ایک سمبالکلی میں وہ کرنا چاہتا ہوں. باقی میرے پارٹی کی کا جھنڈا ہے وہ ہیں وہ ٹھیک ہو گیا. ابھی ناظرین ہم جس سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے. عبدالستار صاحب, بہت سارے واقعات آپ کے حوالے سے ہم کو سننے کو مل رہے ہیں, بلکہ ملتے رہے ہیں, جو ہسٹوریکل واقعے ہیں. تو ہم آج آپ سے ہی پوچھنا چاہیں گے کہ ان میں کتنی حقیقت ہے, کیا صداقت ہے. پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ آپ 2008 میں ممبر آزاد حیثیت سے ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے. اس کے بعد اے ایم پی نے آپ کو آفر کی کہ آپ اے ایم پی جوائن کر لیں, آپ کو ہم وزارت دیں گے. تو آپ نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا. عبدالستار خان صاحب, کیا ایسا نہ ہوتا اگر آپ اے ایم پی جوائن کرتے, علاقے کے لیے وافر مقدار میں فنڈ بھی آتے, ترقیاتی کام بھی ہوتے, آپ نے ان تمام چیزوں کو سائڈ پر رکھ کے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا؟ سیف اللہ, یہ سوال آپ نے جو پوچھا ہے شاید ہمارے کوہستان میں تو کم لوگوں کو علم ہے, لیکن پشاور والوں کو سب کو پتہ ہے. اسمبلی کے جتنے بھی لوگ ہیں, 2 ٹینور رہے ہیں, ایک مطلب این پی دور کا, ایک پاکستان تحریک انصاف کا جس میں پرویز خٹک صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ تھے, ایک میں امیر درودی صاحب. شروع میں یہاں سے گیا تو اس وقت مجھے انہوں نے وزارت کی آفر کی تھی, لیکن سب کو پتہ ہے کہ اس میں میں نے وزارت نہیں لی ہے. 2 چیزیں ہیں اس میں میرے نظر میں جو بات تھی, میں نظریاتی ایز اے ورکر میں پالیٹکس میں بولوں اور رول ماڈل بنوں اپنے آگے جو نئی نسل ہے اس کے لیے. اس میں ایک بات تھی, روایت یہ تھی کہ کوہستان سے یہاں سے جو بھی ممبر اسمبلی جاتا تھا وہاں پہ جا کر پہلے یہی ایک بات مشہور تھی کوہستان میں کہ وہ وزارت کے لیے بکتے ہیں. اس وجہ سے تھوڑے کوہستان کے جو کا معاشرہ ہے اس پر ایک کیا کہتے ہیں کہ اس کو بیڈ افیکٹ پڑا تھا. اس کو ختم کرنے کے لیے اس کی توڑ میں نے یہ بات کی ہے. اور دوسری بات اس کی یہ تھی کہ اپوزیشن میں بیٹھ کر میں یہ ثابت کرنا چاہتا کہ اپوزیشن میں بیٹھ کر لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے, اس بات کو بھی ثابت کرنا تھا. تیسری بات یہ تھی اس میں کہ اپوزیشن میں لرننگ کرتا ہے. لیجسلیشن میں ممبر اسمبلی جو کام اپنے علاقے میں کرتا ہے وہ اس کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ قانون سازی. اس کی مثال میں آپ کو دوں, جب میں نے کے پی کے اسمبلی میں 2013 کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا تو اس میں ایک ترمیم میں نے ڈالی. ہمارے 76 ولیج کونسل بن گئے تھے ٹوٹل کوہستان میں. ایک ترمیم میں نے ڈالی 2000 آبادی پر کوہستان میں ایک ولیج کونسل بنے. یہ میں نے ترمیم ڈالی, ووٹ کے پی کے اسمبلی نے اڈاپٹ کی. اس میں تقریباً ہمارے کوہستان کے 175 بنتے یا 74 بنتے ولیج کونسل اضافہ میں نے بنایا. ایک ولیج کونسل میں
एक एक विलेज काउंसिल का सेक्रेटरी भी भर्ती हुआ, क्लास 4 भी भर्ती हुआ। मुस्तकबिल में मतलब जो भी विलेज काउंसिल का जब भी बलदेती इलेक्शन होंगे तो उसमें 35-40 लाख एक विलेज काउंसिल के लिए फ़ंड भी आया। वो बुनियाद कहाँ से शुरू हुई? एक मेंबर असम्बली ने कानून साजी में एक तरमीम अमेंडमेंट लाया जो KPK असम्बली ने अडॉप्ट किया, उसमें ये इदारे बने। तो इस लिहाज से जो अपोजिशन में जो सीखा जाता है ना, वो हुकूमती बेंच में बैठकर वो असम्बली डिबेट्स में वो हिस्सा नहीं ले सकता है बंदा। इसलिए मेरे एक अपनी इसलाह भी थी कि मैं डिबेट्स में हिस्सा लूँ। और ये बात भी एक आम थी उस वक्त, उससे पहले जो ज़माना गुजरा है हमारे कोहिस्तान का कि कोहिस्तान के लोग असम्बली में बात नहीं करते हैं, कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, यानी गोंगे बेरे ये कह रहे थे। तो ये इस चीज़ को भी मैं एक तोड़ पैदा करना चाहता कि कोहिस्तान नहीं, कोहिस्तान से कोई कानून साजी में हिस्सा ले सकता है। जितने भी हमारे सूबे के मामला थे, मुल्क के मामला थे, उसमें हम खुलकर हम डिबेट में हिस्सा लें ताकि कोहिस्तान की जो पोटेंशियल है वो उभर कर सामने आए। ये एक मेरा ज़हनी तौर पर मेरी सोच ये थी। इस वजह से मैंने दूसरी बात ये कि ये लोटा क्रेसी जो है ना, इसने ख़ास कर KPK में और हज़ारे में उस वक्त जो हालात थे, इतने बदनाम हो गए थे हम कि ये फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, एक पार्टी से आते हैं आकर दूसरे पार्टी में शामिल होते हैं। एक बदनामी का एक दाग मतलब हमारे एक उस पर एक छाप थी, इसकी तोड़ में पैदा करना चाहता था। हालांकि तो ठीक है, लोग उसको महसूस करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में लोग महसूस कर भी रहे हैं। और KPK असम्बली में रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। उस बुनियाद पे हमने लर्निंग भी की, हमने कानून साजी में हिस्सा भी लिया, डिबेट में हमने हिस्सा लिया, बजट प्रोसेस में हमने हिस्सा लिया, बजट फार्मुलेशन में हमने हिस्सा लिया, और प्रपोजल्स में ख़ासकर मुस्तकबिल की जो डेवलपमेंट है, तजावीज़ हैं कि यहाँ की जो पोटेंशियल है उसमें हमने भरपूर हिस्सा लिया। तो उस वजह से ये वजारत मेरे नज़दीक कोई आपने अवॉइड की और अपोजिशन में आज भी मैं कहता हूँ, आज भी कोहिस्तान के जवान जितने भी हमारे नुमाइंदे में कहता हूँ कि पार्टी एफिलिएशन से हटकर कोई भी फैसला न करें। चाहे वो कोई वज़ीर नहीं, कोई वज़ीर आला बनाए तो भी आप पार्टी फोरम को न छोड़ें। बद अच्छा बदनाम बुरा, नुमाइंदा जो होता है वो कौम का अक्स होता है। यहाँ से कोहिस्तान से जो नुमाइंदा पेशावर में जाता है वो पूरी कौम की नुमाइंदगी करता है। तो नुमाइंदा जब मेरी इज़्ज़त नफ्स, इस कौम की इज़्ज़त नफ्स का या वफादारी का वो सौदाबाजी करेगा, वहाँ पे वो इधर उधर जाएगा, तो फिर दुनिया इस कौम के बारे में भी ही ताबीर करेगी ना। इसलिए नुमाइंदे का चेहरा जो है वो साफ़ होना चाहिए। ठीक हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब्दुल सत्तार साहब, एक और वाक़या हमें सुनने को मिला है, आसिफ जरदारी को सदारती वोट देने के बदले आपको ये ऑफ़र की गई थी, आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे, आपको प्लाट मिलेंगे, मगर आपने उसको भी ठुकरा दी। इसमें कितनी हकीकत है? ये अंदर की बातें थी, मैं आपको अगर ज़रूरत में मैंने कभी की नहीं कि लोग सर हम चाह रहे हैं कि ये चीज़ सच बताऊंगा। हाँ, सच बताएं, आवाम सुनना चाह रही है सर, क्योंकि इसका गवाह उस वक्त का जो स्पीकर हैं करामतुल्लाह चगरमटी साहब वो गवाह हैं। 15 रुकनी वफद MP हासिल में आए, आप उनसे इस बात की तस्दीक भी कर सकते हैं। आकर मुझे मतलब एक पैकेज ऑफ़र किया था, 1 वोट के बदले में एक पेशावर में अपने पसंद का प्लाट, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी, एक अमेरिकन वीज़ा। ये कोई 22 करोड़ बनते थे तकरीबन। तो फिर ये मैं आज पहली बार बता रहा हूँ आपको, अपनी खुद शनासी बात ठीक भी नहीं है। जो कुछ भी किया हमने अपने ज़मीर के मुताबिक किया, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई वो नहीं, अपनी उसमें हर इंसान की अपनी ईमान, अपनी सोच है, उसके मुताबिक चलना है, ज़िंदगी गुजारना है। तो फिर मैंने उनको ये करामतुल्लाह चगरमटी साहब को यही कहा है कि आप मुझे ये ऑफ़र कर रहे हैं, हालांकि कोई रिश्वत के तौर पर नहीं कर रहे थे। वो भी चाहते थे कि 1 वोट नून का तोड़े किसी तरीके से। मैंने कहा कि जिस कौम ने मुझे इस गरीब को इस असम्बली में भेजा है, आप उनकी बेइज्जती चाहते हो या इज़्ज़त चाहते हो उनके लिए? तो उसने कहा कि मैं इज़्ज़त चाहता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरी कौम तो बेइज्जत होगी ना। तो इसलिए इज़्ज़त की एक दिन की ज़िंदगी जो है वो बेइज्जती की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। बुनियाद ही रहा, ये एक चीज़ रहा। इसके बाद भी मुख्तलिफ मौक़े हैं, पीपल पार्टी वाले गवाह हैं, NP वाले गवाह हैं, खटक साहब गवाह है तहरीक इंसाफ के दौर में, कि खटक साहब के दौर में भी मुझे इमरान खान एक फॉरेस्ट मिनिस्ट्री मुझे दे रहा था। उस पर हम आते हैं सर, उस पर हम आते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग वो है। तो बहरहाल आपने उस चीज़ को ठुकरा दी, ये तो बहुत बड़ी बात है सर, आसिफ जरदारी ने जो आपको ऑफ़र की थी। ठीक है सर, एक और वाक़या है, एक सेनेट के एक उम्मीदवार थे, उन्होंने आपको 6 करोड़ रुपए की ऑफ़र की कि आप वोट दे दें, 6 करोड़ ले जाएं, वो भी आपने ठुकरा दी। इसमें भी कोई हकीकत है?
سیف اللہ بھی یہ پورے KPK اسمبلی گواہ ہے. مختلف پارٹیوں کے لوگ جو ہمارے اپوننٹس ہیں, مثال PTI ہیں, پیپل پارٹی ہیں, دوسرے 4 سینٹ کے الیکشن میرے 10 سال میں 4 سینٹ کے الیکشن ہو گئے ہیں. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ پرائیویٹ جو باہر مارکیٹ سے لوگ آ کر مطلب سرمایہ دار آ کر مطلب ادھر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور لوگ بکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بالکل یہی بات. پچھلے الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں پیپل پارٹی کے کتنے لوگ, تحریک انصاف کے کتنے لوگ مطلب ایک بات کر رہے تھے, آپ بھی دیکھ رہے تھے, دنیا دیکھ رہی تھی. چاروں میں مطلب یہی آفرز ہوئے ہیں, 7 نہیں زیادہ بھی ہو گئے ہیں. لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ کوئی ایسی بات اللہ نے بچایا ہے. میری کوئی کمال نہیں ہے, میری قوم کی کوئی بات نہیں ہے, یہ اللہ نے بچایا ہے اس لعنت سے. اور میں اس بات پہ آج بھی یقین رکھتا ہوں. میرے بڑوں نے مجھے بھی یہی نصیحت کی تھی کہ بھوکا مرو لیکن ضمیر نہ بیچو. آج بھی میں آپ کو بھی کہتا ہوں, اور آپ بھی ایک میڈیا کارنر سے مطلب ہمارے فخر ہیں آپ. شکریہ سر. الحمدللہ آپ کی وجہ سے آج تک آپ سے اور سجم الدین سے میں اتنا مطمئن ہوں, آپ کے کردار سے. مجھے کردار چاہیے, اس قوم کا میں کردار دیکھنا چاہیے. سیاسی ورکر کا کردار, میڈیا ورکر کا کردار, قومی بڑے کا, جرگے کا کردار, علماء کا اپنا کردار, تبلیغی کا اپنا کردار, پروجیکٹ والے کا اپنا کردار, جو سول سروسز ہے میرے کوہستان کا بندہ اس کا اپنا کردار, ایک منفرد کردار ہونا چاہیے. ایک کردار, میں کردار پہ بات کرتا ہوں. میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ جب کسی قوم کا اجتماعی کردار اگر منفی ہو تو وہ قوم ترقی کی طرف کبھی بھی نہیں جا سکتی ہے. کوئی آرگنائزیشن, کوئی تنظیم, کوئی جماعت, کوئی فرد, کوئی قوم, کوئی ٹولہ, کوئی گروپ, جب ان کا کردار مثبت نہیں ہوگا تو وہ اپنی قومی تعمیر نہیں کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. اور اسی وجہ سے میں ہمیشہ جوانوں کو یہی کہا کرتا ہوں کہ وین wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. Everything is lost. بہت خوب. کردار سازی کے ساتھ عبدالستار صاحب, آخری سوال ہے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. ہمیں سننے کو ملا ایک اسلام آباد میں کوئی ایک ٹورزم ایکسپو تھا یا کوئی اس طرح پروگرام تھا, وہاں آپ نے بات کی ٹورزم کے حوالے سے. پھر عمران خان صاحب بڑے متاثر ہوئے اور آپ کو وزارت بھی آفر کی کہ آپ کوئی وزارت لے لیں, وزارت جنگلات میرے خیال میں, اس طرح یہ ٹورزم اس طرح انہوں نے آفر کی تھی. آپ نے اس کو بھی ٹھکرا دی. پھر اس کے بعد خان صاحب نے بہت سی دفعہ آپ کے پاس لوگ بھیجے کہ عبدالستار خان صاحب کو کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آ جائیں. آپ نے اتنی بڑی آفر کو ٹھکرا دی. یہی بات پھر آڑے آ گئی نا بیچ میں, ضمیر والی بات, سوچ والی بات, وفا والی بات, کہ وہ مجھے کر رہے تھے. میں آپ کو بتاؤں یہ بات لوگ ابھی مختلف, لیکن 2009 میں جو میں نے ٹورزم کا کنسپٹ میں نے دیا تھا, ایکو فرینڈلی ٹورزم کا, KPK اسمبلی کی فورم سے, اور اس میں میں نے عملی کام کیا تھا. پاکستان کے لیول پہ نہیں, انٹرنیشنل اس میں بھی, برطانوی پارلیمنٹ میں بھی میں نے کوہستان کی ٹورزم پہ بات کی ہے. ان کی ہاؤس آف کی میں بات کی ہے, جو ان کا ایک ٹورزم کا ایک اسٹیٹ ہے جس میں اس کو کیا کہتے ہیں, آئل آف مین, اس کے وزٹ پہ مجھے لے گئے. وہاں پہ میں نے یہ ٹورزم کی بات کیا, اور سپٹ ویلی اور کوہستان کو آئل آف مین کے ساتھ میں نے ٹوئن سٹیز ڈکلیئر کرایا ہے. برطانیہ کی پارلیمنٹ میں نے ٹورزم پر, کوہستان کی ٹورزم پر بات کی ہے, پریزنٹیشن دی الحمدللہ. یہ پہلا آپ کو ایک اس ٹاپک پر بات کی ہے. اور اس کے بعد ان کی طرف سے ایوارڈ بھی ملا ہے. برطانیہ کی پارلیمنٹ نے باقاعدہ KPK اسمبلی کو ایوارڈ بھی کیا ہے. اپنا قومی ٹوپی جو ہیں, کیپ جو ہیں, ان کو بھیجا ہے, باقاعدہ سیرمنی کر کے یہاں مجھے پہنایا ہے. یہ بھی آپ کوہستان کو اعزاز حاصل ہے کہ الحمدللہ اس کی بھی ہم نے سفارتکاری کی. اس ٹوپی کی وجہ کیا تھی, اس ٹوپی کو ہزارہ ریجن میں اور یہ پنجاب ریجن میں معیوب سمجھتے تھے پہلے لوگ, اور میرے کوہستان کے جوان پہلے وہاں پہننے سے کتراتے تھے. یعنی بعض جوان ٹوپی نہیں پہنتے تھے, معیوب سمجھتے تھے. جب یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تو اس کے بعد قومی قیادت جو ہے, مطلب خاص کر یہ GB الیکشن میں مریم نواز نے آ کر بھی اس ٹوپی کو پہنا, بلاول نے بھی پہنا, عمران خان نے بھی پہنا. ویسے وہ تو جوان نہیں ہے, تھوڑا بوڑھا ہے, لیکن پھر بھی اس نے پہنا. اس کے بعد ان کو بوسٹ ملا اس ٹوپی کو, اور اتنا GB میں اس ٹوپی کا کاروبار شروع ہوا ہے. اب پنجاب والے آ کر ایز اے آنر پہنتے بھی ہیں. اور الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ یہ میں نے برطانوی پارلیمنٹ شروع کی تھی اس کی سفارتکاری. اب میرے کوہستان کا کوئی جوان یہ ٹوپی پہن کے پنجاب جائے گا, سندھ جائے گا,
تو لوگ اس کی ریسپیکٹ کریں گے, احترام کریں گے, اس کو معیوب نہیں سمجھیں گے. تو یہ آپ نے جو بات کی ہے اس کے گواہ بھی ہیں, پرویز خٹک صاحب گواہ ہیں, خود وزیر اعلیٰ عبدالحق رہا ہے, عمران خان کے ذاتی دوست گواہ ہیں, تورو صاحب, وجیہ الزمان اس کا گواہ ہیں, پھر صالح محمد اس کا گواہ ہیں کہ جس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں شیرپاؤ گروپ ان کی اتحاد سے نکلا تھا, عمران خان پی سی ہوٹل میں آیا تھا, وہاں پہ یہ اعظم خان صاحب اس وقت سیکرٹری ٹورزم تھے, میں اور یہ کام کر رہے تھے اس ٹورزم پر, کوہستان میں ٹورزم پر. تو اس نے پریزنٹیشن دی عمران خان کو, تو بڑا متاثر ہوا عمران خان کہ بھائی یہ ٹورزم پہ جو میرا ویژن ہے بالکل اسی کے مطابق. یہ بندہ کون ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ. پی سی میں سوال کیا ہے اس نے, انہوں نے کہا کہ یہ کسی دوسری پارٹی کا ممبر اسمبلی ہے. پھر اس نے کہا ہے کہ مطلب یہ ہی از ان مائی گڈ بک, آپ ان کو لائیں. پھر وہ میرے پاس آئے ہیں, کافی مطلب ہمارے مذاکرات ہو گئے ہیں. مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب وزارت کی منسٹری آپ کل آ کر حال اٹھائیں. تو پھر بھی وہ یہ بات میں نے سوچی کہ مطلب کہ ایک زندگی گزاری ہے, ابھی راستے میں جا کر میں پھر بھی ایک وہ بات ہوتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے اس چیز سے بڑی وہ ہے, چڑ ہے کہ یہ جو راستے کی بے وفائی ہے نا, یہ نہیں ہوئی. جس پارٹی میں ہوں میرا ویژن, میری سوچ نے مطلب مسلم لیگ نون کو اس میں جذب کیا ہے, میرے ضمیر نے مانا ہے اس وقت, ابھی بھی میرا ضمیر مانتا ہے. اس کو چھوڑ کر کوئی بندہ وزارت کی لالچ دے کر آپ کو یا کوئی پیسوں کی لالچ دے کر آپ کو توڑتا ہے, تو پھر میرے خیال میں وہ ضمیر بھی نہیں, وہ مردہ ہے, کردار نہیں ہے اس کا, وہ کردار مطلب پھر وہ کردار والی بات وہ خود ہی ڈیولپ نہیں, خود ہی نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ اسی پہ میں آج بھی خوش بھی ہوں. میں نے یہ اچھے الفاظ میں ان کو کہا کہ عمران خان کا شکریہ کہ اس نے مجھے اس چیز کا اہل سمجھا. میں ایک غریب کلاس کا بیٹا ہوں, غریب باپ کا بیٹا ہوں, پہاڑوں کا رہنے والا ہوں, شاید میری کوئی ضرورت نہیں ان کو نہیں ہوگی. سر یہ تمام باتیں آپ نے جو کی ہیں سر, میں آپ کی خود ہی کو سلام پیش کرتا ہوں. اتنی بڑی قربانیاں سر, آپ کو کروڑوں کی آفر, آپ کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں, اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے, پھر بھی عمران خان کا ایک نام ہے, انہوں نے آفر کی صوبے میں ان کی حکومت, پھر بھی آپ نے کہا کہ نہیں میں اپنی خود ہی کو نہیں بیچوں گا. سر آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہو. سر انٹرویو اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. سر میں چاہوں گا کوہستانی قوم کو کوئی میسج دیجیے گا. میں کوہستان کے جوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. جی ضرور. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے, آپ اقبالات کے بہت وہ ہیں مجھے پتہ ہے, بالکل, اور یہ اقبال نے ہمیں بتایا ہے بالکل, کہ اپنے کردار کو نمایاں رکھو بس. بالکل, یہ میرا پیغام ہے ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ جو خاص پیغام ہے جوانوں کو میں کہتا ہوں بلا امتیاز تمام علاقوں کے جوانوں کو, جو میرا سوشل میڈیا کا بھی ایک کیا کہتے ہیں اس کو, ایک تھیم رہا ہے, اور میری ساری اس ریجنل پالیٹکس کے لحاظ سے یا ریجنل ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بھی ایک تھیم رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ایکسپلور دی سافٹ فیس اینڈ سافٹ ویئر آف کوہستان. سافٹ ویئر مینس ہیومن کیپٹل. ہیومن کیپٹل ہو گیا, ٹھیک ہو. دی ہول ورلڈ اینڈ ورلڈ بینک ول کم ایٹ یور ڈور اسٹیپ فار انویسٹمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ. اپنے آپ کو پہچانو, اپنے آپ کو ڈیولپ کرو, اپنے آپ کو ڈیولپ کرو, اپنے آپ کو دکھاؤ, اپنے وسائل کو دنیا کو دکھاؤ. دنیا آپ کے قدموں میں آئے گی انشاءاللہ. اس کی واضح مثال داسو ڈیم ہے, اس کی واضح مثال باشا ڈیم ہے, اس کی واضح مثال لوور سپٹ شہا پاور ہاؤس ہے, اس کی واضح مثال لوور پالس پروجیکٹ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس کی واضح مثال ابھی جو پٹن پاور پروجیکٹ ہے وہ ابھی شروع ہونے والا ہے. اس سے آگے ایک تھاکوٹ کے نام سے ایک اور پروجیکٹ ہے. انڈس کیسکیڈ پاور پروجیکٹ کے لحاظ سے ایک مستقبل کا ایک بہت بڑا سی پی ایک ٹائپ ایک بڑا پروجیکٹ اسی انڈس ریور کے ساتھ ہمالین ریجن اور کو ہندوکش کے اس ریجن میں بننا ہے, جو پاکستان کی 200 سالہ ضروریات کو پورا کرے گا. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. یہی میرا پیغام ہے بس. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ, آپ نے کوہستان ٹی وی کے لیے وقت نکالا. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ینگ انرجیٹک نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن, طالب علموں کی آواز. ناظرین بڑا مزہ آیا آج کا انٹرویو آپ کو سن کے, امید ہے مجھے تو خیر بڑا مزہ آیا. اور آج یہ ایک ہسٹوریکل انٹرویو تھا. آج ہم نے سوچا کچھ واقعات تھے عبدالستار خان صاحب کے سامنے رکھے جائیں, ان سے ہی جوابات ہم سننے کی ہم نے کوشش کی. بہرحال تمام جوابات آپ نے سنے. تو ناظرین آج کا انٹرویو اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. ایک نئے انٹرویو میں پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.